پڑھنا مشہور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک اور صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ تم پڑھ لو، بچوں سے کوئی پریشانی نہیں۔ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو شخص وضو میں درود پڑھتا ہے، عضو کو دھوتا ہے تو ان سے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو شخص وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کے گناہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر چیز میں گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ٹخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کونیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور ہر غلطی سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اس کی
پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھتا رہتا ہے تو نماز میں مجبور نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو شخص وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وضو ہونے کے بعد بھی تازہ وضو کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد دنیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت میں سے ہے، حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو، اور اسی طرح جسم میں جگہ میل جمتا ہے، مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، بغل کے بال زیور ناؤ بالوں مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راویہ حضرت معصوم فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز پر بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مزدوروں کو چھیل نہ ڈالوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرواتے تھے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان کروا رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر گر گیا، سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک خوف و ہراس پھیل گیا، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ جواد اپنی جگہ سے نہ ہلے، سرکار غوث اعظم اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد علیہ رحمت اللہ جواد پر ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان کو بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور تم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور تم پر کھڑا ہو گیا اور ان سے کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بات کی؟ سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمایا، میں نے بہت سے اولیاءوں کو آزمایا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا کہ آپ تو نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ میں نے